آج 2 محرم پہلی جمعرات کے دن جو شخص بھی ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رزق میں ایسی برکت نازل ہوتی ہے، زندگی کے حالات بدلنے لگتے ہیں، پریشانی سکون میں اور تنگی آسانی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، اس لیے دیر مت کریں، آج یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ شاید اللہ پاک آج ہی آپ کی تقدیر کا فیصلہ فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 محرم پہلی جمعرات کا وہ بابرکت دن ہے جس کا انتظار اللہ والے پورا سال کرتے ہیں۔ محرم کا یہ بابرکت مہینہ اللہ کے نزدیک انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے۔ انہی دنوں کے بارے میں قرآن پاک میں قسم کھائی گئی کہ ہمارے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ محرم کے ابتدائی 10 دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہی وہ مقدس دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں دلوں کی دنیا بدل دیتی ہیں، بگڑی تقدیریں سنور جاتی ہیں، رحمت الہی بندوں پر خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی شخص صرف ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بند راستے کھولنے پر قادر ہے۔ ایسا بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ رحمت الہی اس کے گرد حصار بنا لیتی ہے۔ اور یاد رکھو، جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ محرم کی اس مبارک پہلی جمعرات میں یہ چھوٹا سا عمل پورے سال کی برکتوں، راحتوں اور کامیابیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے سچے دل سے اللہ کو پکارا، پھر ان کی قسمت بدل گئی، خالی ہاتھ پر گئے، بجھے ہوئے گھر آباد ہو گئے، ناممکن کام آسان ہو گئے۔ یہ وظیفہ بھی انہی خاص اعمال میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی شخص یقین کامل کے ساتھ صرف ایک بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق، سکون، خوشحالی میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ محرم عبادت، توبہ، قبولیت کا مہینہ ہے۔ انہی دنوں میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں صدقہ، استغفار اور ذکر الہی انسان کی زندگی میں ایسی رحمتیں لے کر آتے ہیں کہ برسوں کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی ختم ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائیں، قرضوں کا بوجھ اتر جائے، ایسا سکون نصیب ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج محرم کی اس بابرکت پہلی جمعرات کو ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ یہ غفلت کا وقت نہیں ہے۔ آج کا دن اگر دنیا کے کاموں میں گزر گیا تو شاید پورا سال حسرت میں گزرے، لیکن چند لمحے اللہ کے لیے نکالیں، آنے والا پورا سال رحمت، خوشحالی اور سکون سے بھر جائے گا۔ بدقسمت ہے وہ شخص جو ایسے مبارک دن میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ اپنے تمام ضروری کام کریں، مگر یاد رکھیں آج کا یہ چند منٹ کا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس سے بے شمار لوگوں کی بدقسمتیں جاگیں، بچھڑے ہوئے رشتے جڑ گئے، خالی گھروں میں رزق آ گیا، ناممکن دعائیں پوری ہو گئیں۔ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ رزق مانگو گے، رزق ملے گا۔ اگر کوئی اولاد مانگے گا، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر کوئی شادی، نوکری یا سکون کی دعا کرے گا تو میرا رب غیب سے ایسے راستے نکالے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ محرم کی یہ پہلی نوچندی جمعرات بار بار نہیں آتی۔ یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر انتظار باقی رہ جائے گا۔ اس لیے جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، بس چند لمحے نکال کر پوری توجہ اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج قبولیت کا ایک ایسا دروازہ کھول رکھا ہے کہ سچے دل سے مانگی دعائیں خالی نہیں جائیں گی۔ میں آپ کو اس عمل کا ایک ایک نقطہ سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ مبارک مہینہ سال میں صرف ایک بار نصیب ہوتا ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 2 محرم پہلی جمعرات کا دن آ جائے، اس مبارک وقت کو غفلت میں مت جانے دیں۔ محرم کے یہ مقدس دن عام دن نہیں ہوتے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں مانگی دعائیں عرش الہی تک جاتی ہیں، دلوں کے حال بدلتے ہیں، برسوں سے بد نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، بلکہ رات 12 بجے سے پہلے جب بھی موقع ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس عمل کے لیے نہ کسی خاص جگہ کی شرط ہے، نہ کسی لمبے وقت کی پابندی۔ آپ گھر میں ہوں، دکان پر ہوں، سفر میں ہوں، تنہائی میں ہوں، بس سچے دل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ اس عمل کی برکت وہی جانتا ہے جس نے اسے یقین کے ساتھ آزمایا ہو۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو خالی ہاتھ آئے، رحمتوں سے بھر کر لوٹے۔
آج اپنے اندر کی روح سے کھل کر مانگیں، یہ نہ سوچیں کہ تھوڑا مانگوں یا زیادہ۔ آج اگر اس کے خزانے سے کروڑوں کی خیر بھی مانگو گے تو تب بھی اس کی رحمت کم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شہنشاہ دو عالم ہے، دینے والا ہے، جب دیتا ہے تو حساب سے نہیں دیتا۔ آج محرم کی اس پہلی جمعرات میں مانگی گئی دعا شاید آپ کی برسوں کی محرومی ختم کر دے، شاید آج آپ کی تقدیر بدلنے کا دن ہو۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے روحانی اعمال، طاقتور وظائف اور ایمان تازہ کرنے والی باتیں آپ تک روزانہ پہنچتی رہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ 2 محرم پہلی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی وقت ملے ایک مٹھی چینی لے کر باوضو ہو جائیں، خاموشی کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، درود پاک جلدی جلدی نہیں بلکہ محبت، ادب اور عقیدے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود شریف پریشانیوں کو دور کرتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ ایک بار برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کریں۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کرائے کے مکان میں ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی بیماری سے تنگ ہے، کوئی اولاد یا شادی کے لیے رو رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے دل میں اس کی نیت کریں، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مبارک وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں، تعوذ اور تسبیح پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ اب جب نیت ہو گئی، درود پاک پڑھ لیا، تعوذ اور تسبیح پڑھ لیا، تو خود کو دنیا سے الگ کریں، یوں محسوس کریں جیسے آپ مدینے کی پاک فضاؤں میں بیٹھے ہیں، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اپنے رب کو پکار رہی ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کسی کی طرف دھیان دینا ہے، کیونکہ یہ چند لمحے آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہی لمحوں میں آپ کی تقدیر کا فیصلہ لکھ دیا جائے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلالی اور انتہائی طاقتور صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک نام ہے جو بندہ سچے دل سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کی محتاجی سے نکال دیتا ہے۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی، غربت، فکر و فاقے، بے برکتی اور محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج محرم الحرام کی سب سے پہلی ببرکت جمعرات میں سب سے پہلے اللہ پاک کا یہ عظیم نام لازمی پڑھیں، یا قہارو یا قہارو۔ اللہ تعالیٰ کا وہ جلالی اس میں مبارک ہے جو ہر مشکل، ہر بندش، ہر ظاہری اور باطنی رکاوٹ کو توڑ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس مبارک نام کی برکت سے رزق کی بندشیں ختم ہوتی ہیں، کاروبار میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، نظر بد، حسد اور جادو جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے کاروبار اچانک بند ہو گئے، نوکریاں چھٹ گئی ہیں، گھر کی برکت ختم ہو گئی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھ میں بھی نہیں پاتا کہ آخر اس کی زندگی میں اتنی بے سکونی کیوں آ گئی ہے۔ یاد رکھیں، آج کا دشمن ہمیشہ سامنے آ کر وار نہیں کرتا۔ بعض لوگ حسد، نظر بد، جادو اور شیطانی اثرات کے ذریعے
انسان کی خوشیوں کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کے رزق میں بندش ڈال دی جاتی ہے، کسی کے گھر کا سکون ختم کر دیا جاتا ہے، کسی کی اولاد کو بری صحبتوں اور نشوں کی طرف لگا دیا جاتا ہے، اور جب نشہ نسلوں میں داخل ہو جائے تو پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں، اپنی اولادوں، اپنے رزق کی حفاظت کے لیے اللہ کے ان مبارک ناموں کا سہارا لینا بہت ضروری ہے۔ آج آپ نے یا قہارو کو بڑے یقین، محبت اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے لیکن توجہ پوری ہونی چاہیے۔ یا قہارو ایک ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں اصل چیز صرف گنتی نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ ایسا محسوس کریں کہ جیسے آپ کا رب آپ کی پکار سن رہا ہے، جیسے عرش الہی کے سامنے بیٹھ کر اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کی فریاد کر رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ پریشانی، تنگ دستی، نظر بد، حسد اور مصیبتوں سے نجات کے لیے یا قہارو پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، راستے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے گرد اللہ کی حفاظت کا حصار قائم ہونے لگتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہارو پڑھ لیں تو آخر میں ایک مٹھی چینی پر دم کریں اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، میرے رزق میں، میرے گھر میں، میری اولاد، میرے کاروبار، میری زندگی سے ہر شر، ہر بندش، ہر پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیں۔ جب آپ 11 بار یا قہارو پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر دم کر لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی پیارا، رحمت و برا اور دل کو سکون دینے والا نام ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے۔ جب ایک بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کو یا ربنا کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے۔ جب بندہ دنیا سے تھک کر، لوگوں سے مایوس ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ یہی وہ مبارک نام ہے جو بند راستوں کو کھول دیتا ہے، مشکل حالات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، بجھی ہوئی تقدیر کو روشن کرتا ہے، انسان کے نصیب کو چمکا دیتا ہے۔ آج محرم کی سب سے پہلی بابرکت جمعرات کے دن اگر کوئی شخص سچے دل سے یا ربنا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے ایسے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے حالات بدل گئے، جن کے گھروں میں سکون واپس آ گیا، جن کے رزق میں برکت آ گئی، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کو سچے دل سے پکارا۔ اب آپ نے یا ربنا کو بہت محبت، عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اپنے رب کو پکارنے کا انداز ہے۔ ایسا محسوس کریں کہ جیسے آپ کا رب آپ کی آواز کو سن رہا ہے، آپ کے آنسو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کی ہر تکلیف سے واقف ہے۔ یا ربنا اللہ تعالیٰ کی نہایت پاکیزہ اور رحمتوں والی صفت ہے۔ جو بندہ اس نام کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دل کا سکون واپس آنے لگتا ہے، گھروں کی بے برکتی ختم ہونے لگتی ہے اور بندے کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ 11 بار یا ربنا پڑھ لیں تو آخر میں اسی ایک مٹھی چینی پر دم کر دیں اور دل ہی دل میں اپنے رب سے رو رو کر دعائیں کریں کہ اے میرے رب، میرے نصیبوں کو کھول دے، میرے گھر میں برکت عطا فرما، میری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور مجھے کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اب تک آپ نے 2 نہایت بابرکت وظیفے پڑھ چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو کو پڑھا، دوسرے نمبر پر 11 بار یا ربنا کو پڑھا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک ایسی مبارک صورت پڑھنی ہے جس سے رحمت، برکت، خوشحالی اور کثرت کی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص تحفہ عطا فرمایا، اور وہ عظیم صورت ہے سورہ کوثر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نہایت پیاری اور لاڈلی صورت ہے۔
آپ نے نمازوں میں بھی اس کی تلاوت بار بار سنی اور پڑھی ہوگی، مگر آج محرم کی اس بابرکت پہلی 9 چندی جمعرات میں اس سورہ کی تاثیر کچھ اور ہے۔ کتنی مائیں اور بہنیں روتی ہوئے کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، گھر سے فکر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، رزق کی تنگی، قرض اور پریشانیاں ہمیشہ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو آج آپ صرف ایک بار یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ سورہ کوثر وہ عظیم صورت ہے جو اللہ کے حکم سے بند رزق کھول دیتی ہے، خالی جگہوں میں برکت لے آتی ہے اور بجھی ہوئی قسمتوں کو روشن کر دیتی ہے۔ جب اس صورت کی تلاوت گھر کے اندر بلند آواز سے کی جاتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر پر سایہ کر لیتے ہیں، پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور سکون گھر کے دروازے پر دستک دینے لگتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ مختصر مگر طاقتور صورت ہے جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، برکتوں کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے اسے اپنا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کی محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ آئیے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ صرف زبان سے پڑھنے والا عمل نہیں، یہ دل سے مانگنے والا عمل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی حاجات مانگتے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی بابرکت صورت ہے، اگر کوئی بندہ سچے دل سے 33 بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ جن گناہوں، بندشوں، آزمائشوں کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی، فاقے اور پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ کوثر کی برکت سے ان سب رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے۔ بند نصیب جاگ اڑتے ہیں، مایوسی امید میں بدل جاتی ہے، کامیابی انسان کا مقدر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، آخر میں اس ایک مٹھی چینی پر دم کریں، پھر پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں، اے اللہ، جیسے تو نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمایا، ویسے ہی میرے گھر کو بھی اپنی رحمت، رزق اور سکون، برکت سے بھر دے، مجھے بھی کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آج کے اس مبارک عمل کا آخری اور سب سے طاقتور وظیفہ باقی رہ جاتا ہے، اور یاد رکھیں اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 ایسے عظیم اور نورانی نام پڑھنے ہیں جن کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ فوری مدد، رزق میں کشادگی، تنگ دستی کے خاتمے اور دل کی ہر جائز حاجت پوری کرنے کے لیے نہایت مجرب ہے۔ یہ مبارک نام یا حیو یا قیوم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ مبارک اسم مبارک ہیں جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ انہی ناموں کے ذریعے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، انہی پاکیزہ کلمات کو صحابہ اکرام رضوان الاجمعین اپنی دعاؤں میں پڑھا کرتے تھے۔ جیسے ہی کوئی بندہ ٹوٹے دل، آنسو بھری آنکھوں اور یقین کامل کے ساتھ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ شروع ہو جاتی ہے۔ یا حیو یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم اے پوری کائنات کو سنبھالنے والے۔ جب آپ اس رب کو پکار رہے ہوتے ہیں جو کبھی سوتا نہیں، کبھی تھکتا نہیں، پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کی پریشانی اس کے لیے کتنی چھوٹی ہوگی۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کے گھروں میں برسوں سے بے برکتی تھی، سکون ختم ہو چکا تھا، کاروبار تباہ ہو چکے تھے، اولاد نافرمان ہو گئی تھی، مگر جب انہوں نے یقین کے ساتھ یا حیو یا قیوم کو اپنا معمول بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے، بند دروازے کھل گئے، رزق میں برکت آ گئی، زندگی دوبارہ خوشیوں کی طرف لوٹنے لگی۔ اب آپ نے یا حیو یا قیوم کو نہایت عاجزی، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن دل میں یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ کی دعا ابھی اسی لمحے قبول ہونے والی ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کو یا حیو یا قیوم کہہ کر پکارتے ہیں
تو رب کریم اپنے رب کی پکار کو سنتا ہے، اس کے دل کے راز جانتا ہے، اس کی جائز حاجات پوری فرمانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد دوبارہ اسی ایک مٹھی چینی پر دم کریں۔ اب ذرا پورا عمل دوبارہ ذہن میں بٹھائیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھا، دوسرے نمبر پر 11 بار یا ربنا پڑھا، تیسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی، چوتھے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھا۔ جب آپ یہ تمام اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مکمل کر لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب سب سے اہم بات، اس چینی کا کیا کرنا ہے؟ آج کل اللہ کی بے زبان مخلوق بھوکی ہے، پیاسی ہے۔ آپ نے یہ چینی کسی درخت کے نیچے کسی کھلی جگہ یا ایسی جگہ پر ڈال دینی ہے جہاں پرندے، چونٹیاں، حشرات یا دوسری مخلوق اسے کھا لیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق اس چینی کو کھائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی تنگ دستیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، گھر میں برکت آئے گی اور ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ آسانیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میرا رب بہت عطا فرمانے والا ہے، وہ جب دیتا ہے تو جولیاں بھر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اللہ پاک کے ناموں کے وسیلے سے اس کی رحمت کو پکارنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف آپ بلکہ آپ کی نسلوں تک بھی خیر و برکت پہنچ سکتی ہے۔ جب بندہ محرم کے مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے، پھر مانگنے والا مانگتا ہے اور رب عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت، گھر میں سکون، دل میں اطمینان اور زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو ابھی کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ محترم ناظرین کرام، نماز کی پابندی ضرور کریں کیونکہ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں کیونکہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، سکون آتا ہے، وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ آج میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ، درد، پریشانیاں، بیماریاں اور تنگ دستیاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔